السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، اسلامک جنرل نالج کی سیریز میں پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم 5 منٹ میں 5 انتہائی اہم ایشوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے 5 ایشوز خواتین میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کے تعلق سے ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہت سے ایسے مسائل اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے تعلق سے ہماری خواتین غلط فہمیوں کا شکار رہتی ہیں، اور وہی غلط مسائل چلتے رہتے ہیں ایک کے بعد نسلم بعد نسلم۔ تو ان مسائل پر غور کرنا اور ان کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مرد حضرات کو اللہ رب العزت نے خواتین کا حاکم بنایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا کہ مرد خواتین کے حاکم ہیں، لہذا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، گھروں میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ریسپانسبل ہو، ذمہ دار ہو، قیامت کے روز اس تعلق سے تمہیں سوال کیا جانے والا ہے، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کریں۔ تو آج کا ہمارا پہلا مسئلہ ہے کہ بچے کا عقیقہ، بچہ ہو یا بچی، نومولود کا عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اور اسے چھوت وغیرہ کے نام سے روکنا یہ بہت بڑی غلط بات اور گناہ کا کام ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک سنت لوگ ادا کرنا چاہتے ہیں 7ویں دن بچے کی پیدائش کے، تو بعض ہماری خواتین گھروں کی خاص طور پر عمر رسیدہ خواتین وہ اس کو روکنے کی پوری شدت کرتی ہیں کہ گھر چھوت کا گھر ہے، ایسا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب باتیں یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور یہ بالکل اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ اس طرح کے تصور سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر کوئی عقیقہ کر رہے ہیں اور آپ نے روکا ہے تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، یہ کام بالکل غلط ہے۔ 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا بہت افضل اور یہی سنت ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کوئی خاص پابندیاں شریعت نے نہیں رکھی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہمیں ذکر میں مصروف رہنا ہے، تسبیح کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، بجائے اس کے ہمارے گھروں میں خاص طور پر خواتین غیر ضروری پابندیاں لاحق کرتے ہیں، خاص طور پر پریگننٹ ویمن کے لیے کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتی، انہیں صرف لیٹنا پڑے گا، کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی کوئی پابندی اسلام میں نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اسلام کا اس طرح کی پابندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہمیں ایسی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ ہے کہ مخصوص ایام میں یعنی پیریڈز میں بھی خواتین بچوں کو گود میں لے سکتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بھی ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ ایسے حالت میں خواتین بچوں کو نہیں لے سکتی، لے تو بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، چھوت ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بہت ہی شرمناک باتیں ہیں یہ، ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ ہر حالت میں بچوں کو لے سکتی ہیں، اور اس حالت میں قرآن شریف کو چھونا وغیرہ جو ہم آگے عرض کریں گے وہ پابندیاں ہیں، لیکن بچوں کو لینا، کھانا پکانا، یہ سب بالکل نارمل حالت کی جیسا ہی ہے، لہذا ہم اس طرح کی باتوں سے بچیں۔ آج کا ہمارا چوتھا مسئلہ ہے کہ خاص طور پر طالبات جو اسلامی مدرسوں میں خواتین بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ مخصوص ایام میں کیا کریں۔ تو دیکھیں، مخصوص ایام میں قرآن شریف کو چھونا یہ منع ہے، نہیں چھو سکتے۔ البتہ جزان وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ چھو سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اسی طرح ہاتھ میں گلوز ہے تب بھی ہم نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ وہ کپڑا بھی جسم کا ہی پارٹ مانا جاتا ہے۔ تو قرآن کو چھونے کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ قرآن کو قرآن کی نیت کے علاوہ یعنی ذکر کے طور پہ یا بطور بطور دعا قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کو تو چھو ہی نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتابیں جو مدرسوں میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں طالبات، وہ دیگر کتابیں وہ کیری کر سکتی ہیں، وہ لے جا سکتے ہیں، انہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں بھی قرآن شریف کی کوئی آیت ہو تو اس پر ہاتھ نہ رکھیں، بقیہ کتاب پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے رکھ سکتے ہیں۔ تو تعلیم کو ڈراپ نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ اپنی دینی تعلیم کو کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد 5واں مسئلہ ہے کہ جس طرح قرآن شریف پڑھنا منع ہے، اسی طرح قرآن مجید لکھنا بھی منع ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، امتحانات میں بچیوں کو قرآن شریف کی کوئی آیت وغیرہ لکھنے کی ضرورت پڑے، اگر کوشچن آ جائے تو ایسی صورت میں آپ کو گنجائش ملے گی، آپ قرآن شریف لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن لکھتے وقت خیال رکھیں کہ
جب آپ لکھتے ہیں تو اس آیت کے حصے پر اپنا ہاتھ نہ رکھیں، صرف لکھیں آپ اوپر سے، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھیں۔ بہرحال اس کی گنجائش ملے گی۔ یہ 5 ہمارے آج کے مسائل ہوئے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ خواتین میں پھیلے ہوئے جو معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں خواتین میں خاص طور پر، آپ ایک کیمپین چلائیں کہ انہیں دور کریں اور ایک صاف اور شفاف اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا کریں۔ ہماری آپ سے خواہش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔